معزز سامعین، بھائیوں و دوستوں اور حاضرین جمعہ، پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے منہج سلف اور اسی طرح سے فہم سلف کے تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ گفتگو کی تھی اور یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہم کتاب و سنت کو سلف صالحین کی سمجھ اور ان کے فہم اور ان کے منہج کے مطابق اگر سمجھیں گے تو ہم صراط مستقیم پر گامزن رہیں گے اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے کتاب و سنت کو تو پکڑا مگر منہج صحابہ اور منہج سلف کا خیال نہیں رکھا، اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں ہم سیدھے راستے سے بھٹکنے والے اور گمراہی کے شکار شمار کیے جائیں گے۔ میں نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی، آج میں صرف ایک واقعہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا رکھ کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ حقیقت میں اگر انسان صرف آیات قرآنیہ کو پڑھے یا احادیث مصطفیٰ کو یوں ہی سرسری پڑھے تو ضروری نہیں کہ وہ صحیح بات تک یا مقصد الہی تک وہ پہنچ سکے، وہ اس کا معنی اخذ کر سکے جو معنی شریعت کو مطلوب ہے یا جو اللہ رب العزت کی منشا اور مقصد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم صحابہ کے طرز کو چھوڑ دیں گے، سلف صالحین کے طرز کو نہیں اپنائیں گے تو ہم سیدھے راستے پر صحیح معنوں میں چل نہیں سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے۔ ٹکڑا کیا ہے کہ میری امت عن قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ چکی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بٹنا ہے، بدقسمتی سے بٹ چکی ہوگی، یہ مطلوب نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس میں بھی غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی 73 فرقوں میں بٹے گی تو انہی میں سے ایک ہم بھی ہیں۔ بٹے گی مطلب یہ نہیں ہے کہ بٹو، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مل جل کر رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے اجتماعیت کے ساتھ تھام کر رکھو، اور پھر آگے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا وَلَا تَفَرَّقُوا، بٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حبل اللہ کو پکڑیں، یعنی اللہ کی رسی جو قرآن ہے اور اس کی تفسیر احادیث مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی، آپ فرماتے ہیں وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ۔ یہ جو 73 کا تذکرہ کرنے کے بعد آپ نے فرمایا سب کے سب جہنمی، اللہ بچائے، إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، سوائے ایک گروہ کے، ایک جماعت کے، ایک ٹولی کے، باقی سب کے سب جہنم میں جائیں گے، اللہ محفوظ رکھے۔ العمى والحديث، صحابہ کے سامنے جب یہ بات آپ نے رکھی تو صحابہ کو بے چینی تو ہونی تھی اور ہوئی۔ قیل وما الواحدہ، وہ کون سی جماعت ہے، کون سا گروہ ہے، کون سے وہ لوگ ہیں، کیا خوبیاں کیا صفات ہیں؟ اب یہی غور کرنا ہے۔ جب یہ سوال ہوا کہ وہ جو ناجی فرقہ ہوگا، طائفہ منصورہ جو ہوگا، اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، وہ ہیں کون لوگ؟ تو آپ نے جملہ فرمایا چھوٹا سا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پورا جواب اسی میں ہے۔ آپ نے فرمایا ما انا علیہ اليوم، آج میں جس ڈگر پر ہوں، جس نہج پر ہوں، جس طریقے پر ہوں، وہ اصحابی، اور میرے یہ صحابہ، یعنی میں اور میرے یہ صحابہ جس ڈگر پر ہیں، جس نہج پر ہیں، جس منہج پر ہیں، جس طریقے پر ہیں، جس راستے کو انہوں نے اپنایا اور اختیار کیا ہے، اس راستے پر چلنے والے، وہ ان کا کچھ بھی نام ہو، شرط یہ ہے کہ ان کا طریقہ وہی ہو
جو طریقہ میرا اور میرے صحابہ کا ہے، ایسے لوگ جب بھی پائے جائیں گے، جہاں بھی پائے جائیں گے، جس حال میں پائے جائیں گے، جس زمانے میں پائے جائیں گے، جس جگہ پائے جائیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو ناجی ہیں، جو طائفہ منصورہ ہیں، جو فرقہ ناجیہ ہیں، جو جہنم سے بچاؤ کا سامان کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اپنے صحابہ کو رکھا، وَأَصْحَابِي، تو جو سلف صالحین جب کہا جائے تو اس میں سب سے پہلا نام اگر کسی کا آتا ہے تو وہ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کے جسٹ بعد آپ کے اصحاب کا۔ اور اصحاب کی شان دیکھیں کہ ان سے جن لوگوں نے ملاقات کر لی، پھر وہ لوگ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اچھے لوگ کہلائے ہیں، اور پھر ان سے جن لوگوں نے ملاقات کر لی ان کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اچھے لوگ کہا گیا ہے اور اچھا دور کہا گیا ہے۔ میرے بھائی، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، ان تینوں دور میں ادوار میں جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی، آپ کے صحابہ سے محبت کے ساتھ، آپ کے صحابہ کی اخلاص کے ساتھ اتباع اور پیروی کی، تو وہ لوگ سے مراد ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ جن لوگوں نے بھی صحابہ کو دیکھ لیا وہ سب کے سب اب اچھے دور کے لوگ کہلائیں گے اور اچھے لوگ کہلائیں گے، ان کی اتباع اور پیروی ہوگی یا ان کی بات مانی جائے گی، نہ، ہرگز نہیں۔ ہاں، جو لوگ صحابہ سے محبت کرتے ہوں، محبت کا جو انداز ہے، جو تقاضا ہے، اس کو پورا کرتے ہوئے اور مکمل طور پر اخلاص کے ساتھ صحابہ کی اتباع اور پیروی کرتے ہوں، ان کے طرز پر اپنی زندگی بالخصوص دینی زندگی گزارتے ہوں، تب ان کو یہ سرٹیفکیٹ ملے گی، ورنہ نہیں۔ میں آپ کو ذرا سناؤں واقعہ مختصر انداز میں۔ آپ نے نام سنا ہوگا جنگ جمل اور جنگ صفین، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سفاکانہ طور پر شہادت کے بعد کی بات ہے، جب باغیوں نے اور سوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلومانہ طور پر اور بڑی بے دردی کے ساتھ، جس بے دردی کا مظاہرہ ان منحوسوں اور ملعونوں نے کیا تھا، وہ مظاہرہ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن امت کربلا کے میدان کو تو یاد رکھتی ہے، مگر مدینہ میں وہ جو حادثہ ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اس کو امت وہ سبق بھول چکی ہے۔ دونوں دردناک، المناک سانحہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ دونوں ظالمانہ ہے، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں۔ دونوں ہستیاں بڑی باعظمت ہیں، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں۔ لیکن ہم کسی رو میں کبھی کبھی بہہ جاتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کے طرز کو اگر آپ اپنائیں گے تو نہ رو میں بہیں گے، نہ لوگوں کے بہکانے سے بہکیں گے، نہ جذبات کے شکار ہوں گے، بلکہ آپ کا ایک میانہ انداز ہوگا، میانہ روی کے طرز پر آپ چلیں گے، اور میانہ روی والا انداز اپنانے کا حکم ہمیں ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم امت وسط ہیں، نہ ادھر بہکتے ہیں نہ ادھر پھسلتے ہیں، ہم ایک منظم انداز سے، جو اللہ رب العزت نے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس طرز پر اپنی زندگی گزارنے والے جب بن جائیں، تب اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تو تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ جنگ جمل اور جنگ صفین، ان دونوں جنگوں کی بنیادی وجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینا، قصاص، یہی اس کی مین وجہ تھی۔
الگ الگ دور میں الگ الگ انداز سے الگ الگ لوگوں نے اس میں حصہ لیا. پھر جنگ جمل بھی رونما ہوئی, جنگ صفین بھی رونما ہو گئی. ایک بات یاد رکھیے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے کبھی بھی دل میں کسی بھی قسم کی میل نہیں آنی چاہیے. کسی بھی مسلمان کے لیے یہ لائق اور زیبا نہیں کہ وہ کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی ایسی بات سوچے جو ان کی شان کے خلاف ہو, یا کوئی ایسی بات لکھے اور کہے جس سے ان کی شان پر آنچ آتی ہو. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ بات لکھ لیجئے, وہ شخص فتنے کا شکار ہو چکا ہے. عام طور پر وہی سبائی تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا بے دردی کے ساتھ. اکثر وہی لوگ تھے ان کے ساتھ, اور حکومت میں ان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ بھی تھا, اور ادھر حضرت عثمان غنی کی قصاص کا مسئلہ بھی تھا. بہرحال انبن ہوئی, اور انبن ہوتے ہوتے نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ چلو صلح کر لیتے ہیں. خلاصے کے طور پر آخری بات جو سمجھانا چاہتا ہوں میں گزر آتا ہوں. کچھ لوگ جو باغی ٹائپ کے لوگ تھے, جو فسادی تھے اور سبائی تھے, حالانکہ ان کی ظاہری حالت اگر دیکھیں گے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ان کی ظاہری حالت دیکھ کے لگتا تھا کہ ان سے بڑا عبادت گزار کوئی ہو نہیں سکتا. ان کی پیشانیوں پر گھٹے پڑے تھے, ان کے ہاتھ رکوع اور سجدہ کرتے کرتے ان کے ہاتھ پر سختی آ گئی تھی, جیسے کوئی مکینک ہو, کام کرتا ہو, ہتھوڑے مارتا ہو اور وغیرہ وغیرہ, تو ہاتھوں میں ہاتھ بالکل سخت ہو جاتے ہیں. اتنے وہ پکے نمازی دکھتے تھے, قرآن کی تلاوت کرنے والے دکھتے تھے, اللہ والے عابد و زاہد دکھتے تھے, لیکن ان کے کرتوت, اب آپ اندازہ کیجئے کرتوت کیا ہے. اور میں آپ کو جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ غور کیجئے گا. سمجھانا کیا ہے کہ آیت قرآنیہ ان کے سامنے ہے اور طریقے استدلال بالکل غلط ہے, اس لیے انہوں نے ایسی حرکتیں کی قرآن کی آیات کے ٹکڑوں کو لے کر کے جو کسی مسلمان کے لیے لائق و زیبا نہیں, اور ان کے شان کے مطابق نہیں. اشارہ کرتا ہوں, ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغاوت کر دی, اور قریب تھا کہ ان پر حملہ کر دیں. بعض روایت میں ہے کہ وہ 12,000 تھے, اور بعض روایت میں ہے وہ 6,000 تھے. ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ آج ظہر کی نماز ذرا ٹھنڈی کر کے پڑھائیے, تاخیر سے پڑھائیے. میں ذرا جاتا ہوں ان لوگوں کے پاس جن لوگوں نے بغاوت کی ہے, اور اللہ کرے کہ میں کچھ کام آ سکوں. حضرت علی بن طالب کہتے ہیں انی اخاف علیک, مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے کہیں وہ تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کر جائیں, جان سے نہ مار دیں, حملہ نہ کر دیں, اور کچھ نہ کر دیں. تو انہوں نے کہا نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, میں جاتا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا ہوں. جب وہ پہنچتے ہیں تو بہت ساری باتوں کے میں ایک دم بالکل لاسٹ میں آتا ہوں پوائنٹ پہ. آپ کہتے ہیں کہ آخر تم لوگوں نے بغاوت کی ہے, بغاوت کی وجہ کیا ہے؟ کیوں تم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے الگ ہو گئے ہو, ان کی جماعت سے الگ کیوں ہو گئے ہو؟ ان کو خوارج کہتے ہیں اور انہیں کو حروریہ بھی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہماری 3 بنیادی باتیں ہیں. پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ انہوں نے حکم کے طور پر دونوں گروہوں سے یہ معاہدے کی اور صلح کی بات کیوں کر لی, جبکہ اللہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ, اللہ کہتا ہے حکم تو صرف اللہ کا چلے گا. تو اب یہ دونوں گروہ جب آپس میں ملیں گے, آپس میں صلح کریں گے, آپس میں عہد و معاہدہ کریں گے, تو اس میں اللہ کا حکم کہاں رہے؟ تو بندوں کا حکم ہو گیا. دلیل دی ہے قرآن سے, ان الحکم الا للہ, حکم تو صرف اللہ کا چلنا چاہیے, بندوں کا حکم وہی چلے گا. 2 گروہ لڑ رہے ہیں, دین کے نام پر لڑ رہے ہیں, اور دونوں میں سے ایک حاکم بن جائے, فیصل بن جائے, جج بن جائے, ثالث بن کر کے آپس میں فیصلہ کر لیں اور فیصلہ کر کے معاملے کو رفع دفع کر لیں, تو اس میں ان الحکم الا للہ کے مطابق عمل کہاں ہوا؟ دوسرا کہتے ہیں کہ انہوں نے جن سے لڑائی کی جب ہم جیت گئے تو ان کو قیدی نہیں بنایا,
اور ان کے مال کو غنیمت کے طور پر اس کو ہتھیایا بھی نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر ہم نے ان سے لڑائی کی ہے، اگر لڑائی کرنا جائز تھا تو مال غنیمت بھی ملنا چاہیے، انہیں قیدی بھی بنانا چاہیے، اور اگر ہمارے لیے مناسب نہیں تھا تو لڑے کیوں؟ بظاہر دیکھو کتنی اچھی بات لگ رہی ہے، کتنی خوشنما بات ہے، دلائل سے پر ہے، لبریز ہے، بات بظاہر غلط نہیں ہے، بظاہر غلط نہیں ہے، دلیل ہے مگر استدلال غلط ہے۔ بہرحال بات آگے نکل جائے گی، میں صرف اشارہ کر دوں ان دونوں دلیل کا توڑ کیا ہے۔ ان دونوں دلیلوں کا توڑ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جب میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے اور بات بگڑنے لگے تو مرد کی طرف سے یعنی شوہر کی طرف سے ایک آدمی اور بیوی کی طرف سے ایک آدمی، یہ دونوں گھرانے آپس میں بیٹھیں اور صلح و آشتی کی کوئی راہ نکالیں، عہد و معاہدہ کریں، صلح کے نتیجے تک پہنچنے کے لیے کوئی تدبیر اپنائیں۔ یہ قرآن کہتا ہے ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، تو قرآن میں تو موجود ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کے معاملے کو بندوں کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ اگر وہ صلح کے ذریعے سے اپنے معاملات کو حل کرنا چاہیں تو حل کر لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ یہ تو اچھی چیز ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ انہیں توفیق دے گا کہ وہ دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ اسی طرح سے حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، لیکن ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبہ او کفارہ۔ تو یہاں بھی دیکھیں کہ اگر کسی آدمی نے حالت احرام میں کسی پرندے کا یا کسی جانور کا شکار کر لیا تو اس شکار کے مطابق جو جانور ہوتے ہیں اس جانور کے مطابق اس کو فیصلہ کیا جائے گا اور پھر کفارے کے طور پر اسے ادا کیا جائے گا۔ اور یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یحکم بہ ذوی عدل منکم، تم میں سے دو عادل انسان اس کا فیصلہ کریں گے۔ تو قرآن میں تو موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ بات درست ہے، صحیح ہے، مانتے ہو؟ کہا ہاں ٹھیک ہے۔ کہا دوسری بات یہ کی، پھر تیسری بات کی۔ تو اس طرح سے جب انہوں نے ان کے دلائل سے جب توڑ کیا اور صحابہ کے طرز پر اسے سمجھانے کی کوشش کی تو بعض روایات میں ہے کہ 2000 لوگوں نے توبہ کیا اور باقی 4000 لوگوں نے توبہ نہیں کیا، اور پھر اس کے ساتھ جو ہوا وہ 4000 کے 4000 پورے کے پورے جنگ میں مارے گئے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کتاب و سنت کے دلائل کو صحابہ کے طرز پر اگر سمجھیں گے تب تو ہم کسی جائز نتیجے تک پہنچیں گے اور اپنے مطلوب اور مقصود تک پہنچیں گے۔ لیکن اگر ہم نے دلائل تو سامنے رکھے اور منمانی انداز میں اگر اس سے نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کی تو پھر ایسے لوگوں کے لیے وہ راستہ ملنا مشکل ہے جو راستہ مطلوب اور مقصود ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، مختلف گڈمڈ راستوں کو مت اپناؤ، کیونکہ اگر ان راستوں کو اپناؤ گے تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ تو میرے بھائی میں دوست، کہنے کی بات یہ ہے کہ منہج سلف اور منہج صحابہ کو پکڑے بغیر ایک انسان صحیح راستے کی تعین نہیں کر سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔